السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل لائف اسٹائل ود مریم۔ کیسے ہیں آپ؟ آج ہم نے بنائے کریلے گوشت۔ آج بھی وہی پرابلم ہو گئی کہ شروع کی ویڈیو مس ہو گئی، تو جلدی میں آپ کو بتا دوں، میں نے آدھا کلو بیف لے کے اس میں لہسن ادرک پیاز ٹماٹر ڈال کے اس کو پریشر کوکر میں چڑھا دیا تھا۔ جب وہ گل گیا تو میں نے اس کو بڑی کڑھائی میں ڈال دیا، کیونکہ کریلے اس پر مکس کرنے تھے، تو اسی لیے پھر میں نے اس کو بڑے برتن میں ڈال دیا، اس کو اچھے سے اس کا پانی خشک ہونے رکھ دیا۔ دوسری طرف میں نے کریلوں کو نمک لگا کے دھوپ میں تھوڑی دیر رکھ دیا، پھر میں نے اس کو اچھے سے دھو لیا، میں نے تھوڑی دیر ہی رکھا، اچھے سے دھو لیا اور ان کو ڈبل بیگز میں، یعنی وہ جو کپڑے کے بیگ ملتے ہیں سامان جو لینے جاتے ہیں نا، تو ان کے ساتھ وہ جو بیگز ہوتے ہیں وہ ان میں نے ڈبل کر کے ڈال کے تو میں نے اسپنر میں ڈال دیا تاکہ ان کا پانی اچھے سے ڈرائی ہو جائے، کیونکہ میرے میں ابھی ہمت نہیں تھی، میری انگلیاں ویسے ہی دکھ رہی تھیں، ہاتھ میرے دکھ رہے تھے، تو میں نے اس میں ان کو اچھے سے اسپن کر لیا تاکہ ان کا پانی خشک ہو جائے۔ اسپنر کو میں نے پہلے اچھے سے دھو لیا تھا اور بعد میں بھی اس کو دھو لیا۔ پھر میں نے کریلوں کو اچھے سے فرائی کر لیا، جس آئل میں میں نے کریلے فرائی کیے تھے وہی آئل میں نے بیف میں ڈال دیا اور اس کو اچھے سے بھون لیا، کیونکہ گھی کھلا ہو گیا تھا، تو اچھے سے جب اس کو بھون لیا پھر میں نے اس میں دہی ڈال دی تھی، آدھا کپ کے برابر میں نے اس میں دہی ڈالی تاکہ تھوڑی سی گریوی گاڑھی ہو جائے، اور تھوڑا سا میں نے اس میں پانی ڈال دیا، کیونکہ دہی گاڑھی تھی تو تھوڑا سا پانی ڈال کے اس کو میں نے دم لگا دیا۔ جب گریوی اچھے سے پک گئی، گھی اوپر آ گیا، تو میں نے اس میں کریلے ڈال دیے، اور یہ آدھا کلو بیف تھا، 1 کلو کریلے تھے، 3 عدد درمیانے سائز کے پیاز تھے، پیاز کو بھی بریک بریک کاٹ کے میں نے وہ اس میں مکس کر دیا۔ ویڈیو کچھ اس طرح رک کے بنی تھی کیونکہ میں تھکی بھی بہت تھی، پہلے تو میرا موڈ نہیں تھا کہ میں ویڈیو بناؤں، پھر میں نے کہا چلو کوئی نہیں، آپ کنارے دیکھ رہے ہوں گے کہ کتنی فٹافٹ جلدی پکا رہی گئی، کنارے بھی جل گئے، وہ اسی وجہ سے جل گئے کہ میں جلدی کام کر رہی تھی، کیونکہ مجھے 4 بجے دوبارہ جانا تھا واپس، تو کریلے پکاتے مجھے 1:30 پونے 2 ہو گیا تھا، 2 بج گئے تھے مجھے کریلے پکاتے، کریلے تھوڑا سا ٹائم ٹیکنگ ہوتے، تو یہ فٹافٹ کریلے پک گئے تھے۔ اور میں نے اس میں پھر گریوی اسی لیے تھوڑی سی پتلی رکھی تھی تاکہ پیاز اور کریلے اس میں مسالہ جو ہے نا رچ بس جائے اور وہ اچھے سے تھوڑے مسالے والے ہو جائے، اس طرح وہ پھیکے لگتے ہیں۔ تو دیکھ لیں اب گریوی بالکل نظر نہیں آ رہی، وہ اسی لیے کیونکہ وہ پیاز اور کریلوں کے اوپر ساری مکس ہو گئی ہوئی ہے۔ اس کو میں نے ہلکی آنچ پہ دم لگا دیا تھا تاکہ یہ تھوڑے سے پیاز نرم ہو جائے اور مسالہ اس میں اچھے سے رچ بس جائے، اور باقی جو آئل رہ گیا جو اوپر نہیں آیا وہ اوپر آ جائے۔ ہائے میں تو بول کے تھک گئی۔ تو جناب یہ ہمارے بن گئے کریلے گوشت۔ تو کریلے گوشت اس طرح بنے کہ 3-4 دن پہلے میں کلب سے واپس آ رہی تھی، تو مجھے ایک دم سے، میں گلی میں ٹرن ہوئی ہوں تو ایک دم سے مجھے کسی کے گھر سے نا کریلے گوشت کی خوشبو، کریلوں کی خوشبو آئی، تو میں نے 3-4 دن ہو گئے تھے، تو میں نے اپنے میاں کا سر کھایا ہوا تھا کہ مجھے گوشت لا کے دیں، مجھے کریلے لا کے دیں، میں نے کریلے گوشت کھانے، تو پھر انہوں نے مجھے آج بیف لا کے دیا۔ آج میں نے بون لیس ہانڈی بنانی تھی، میرا یہ تھا کہ بچوں نے کہا تھا کہ آج بون لیس ہانڈی بنا لیں، تو لیکن جب بیف آ گیا اور کریلے بھی تھے تو میں نے سوچا کہ میں کریلے ہی بنا لوں، جبکہ بچوں نے ہاتھ کھڑے کر دیے تھے ہم نے کریلے نہیں کھانے، تو بیٹے کے لیے میں نے اسی میں جب مسالہ بھون رہی تھی، بیف بھون رہی تھی، تو تبھی اس کے لیے نکال لیا تھا۔ بیٹیوں نے کہا تھا کہ ہمیں چکن کے جو سیخ کباب بنا کے رکھے ہوئے ہیں وہ فرائی کر دیں، ہم پراٹھا رول بنا لیں گے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے جی، آپ پراٹھا رول بنا لیں۔ پھر یہ کریلے گوشت میں نے، میرے ہسبینڈ نے اور ہماری خالہ جو ہیں، جو ہمارے گھر میڈ ہے، جو ہمارے میڈ تو نہیں ہم ان کو سمجھتے، وہ ہمارے فیملی کا ایک حصہ ہی ہیں، اتنا عرصہ ہو گیا ان کو، 16 سال ہو گئے میرے ساتھ، تو وہ اب خالہ ہی ہیں، بچوں کی خالہ ہے، میری بھی خالہ ہے، اور میرے کہنے سے وہ میں نے ان کا خالہ نام ایسے ڈال دیا، وہ سب کی ہی خالہ ہو گئی، جو بلاتا ہے وہ خالہ ہی بلاتا ہے، کوئی ان کا نام نہیں لیتا۔ ماشاءاللہ بہت اچھی ہیں، بہت خیال کرنے والی۔ تو یہ کریلے گوشت ہم تینوں نے کھائے، اور پھر ہم تینوں نے اتنی زیادہ روٹی کھا لی کہ اس کے بعد پھر ہم سے اٹھا نہیں جا رہا تھا، کہ میں نے آج کافی ٹائم کے بعد کریلے جب بنائے تو مجھے میری بڑی بہن ہے، ان کی نند بناتی ہوتی تھی، مجھے وہ ٹیسٹ آیا، اور میری امید سے بڑھ کر مزے کے بنے، کہ میں نے کوئی ان کو زیادہ دیر تک نہیں رکھا تھا، نمک لگا کے بس میں نے نمک لگایا اور کچھ دیر رکھا، پھر اس کے بعد ان کو دھویا، ان کو اسپنر میں کریلوں کو ڈال دیا، اور وہ اسپن ہو گئے، پانی خشک ہو گیا، ان کو فرائی کیا، فٹافٹ پکے، مگر
کریلے گوشت بہت مزے کے بنے تھے، سب کو بہت اچھے لگے، مجھے بھی، خالہ کو بھی، میرے ہسبینڈ کو بھی، حالانکہ میرے ہسبینڈ کھاتے نہیں، لیکن انہوں نے کہا نہیں بہت اچھے بنے ہیں۔ بیف بہت اچھا تھا، بیف اچھے سے گل گیا تھا۔ آپ کہیں گے کتنی بے ڈھنگی اتنی موٹی موٹی مرچیں ڈالی ہیں، کیونکہ یہ مرچیں میں نہیں کھانی تھی، اسی لیے میں نے اتنی موٹی موٹی مرچیں ڈالی ہیں، اور کسی نے نہیں کھانی تھی، خالہ نے اور میں نے کھانی تھی۔ تو میرے ہسبینڈ تو کہتے ہیں کہ جی ہری مرچیں آئے ہی نہ، وہ ہم نہ کھائیں۔ تو یہ جی اچھے سے پک گیا ہے، اور یہ آپ کے سامنے ہے، کریلے گوشت تیار ہو گئے۔ تو آپ بھی ٹرائی کریں، امید کرتی ہوں کہ آپ کو اچھے لگیں گے۔ تو خوش رہیں، آباد رہیں، ہنستے کھیلتے رہیں، مسکراتے رہیں، اور میری ویڈیوز کو لائک کرتے رہیں۔